محبتوں کے سلسلے کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، یعنی تند و تیز طوفانوں کی طرح۔ اور ایسا تب ہوتا تھا جب جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت رکھنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس قرآن کے کام کو کرنے والے تھے، یعنی قرآن مجید کی وحی کے لیے آپ کی طلب اور تڑپ کتنی زیادہ ہوتی تھی کہ فترۃ الوحی کا پیریڈ جب آیا پہلی وحی کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آ جاتے تھے کہ ایسا نہ کیجئے۔ لیکن وہ شدت تو دیکھیے، محبت کی شدت، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی بے قراری تھی۔ تو یہ قرآن سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیات اتنی سخت ہوتی تھیں، لیکن ان ساری کیفیات میں آپ کس طرح سے اس وحی کو پانے کے لیے بے قرار رہتے تھے، اور کس طرح وحی کو پانے کے بعد جب وحی نازل ہو جاتی تھی، جس دوران بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ سخت سردی کے موسم میں آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا رنگ خاکی پڑ جاتا تھا جب آپ اٹھتے تو مسکراہٹ کے ساتھ اور لوگوں کو اللہ کی وحی سناتے تھے۔ تو تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس سے ملاقات کا شوق بڑھتا ہے، اس سے امید بنتی ہے، اس کا خوف دلوں کے اندر آتا ہے، اور اس کی رضا کی تمنا بیدار ہوتی ہے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، اور اپنا مال بھی اس کے راستے میں لگاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت کے لیے جو بہت زیادہ مددگار عوامل ہیں، نیکی کی مخالفت کو چھوڑ دینا، نیکی کے کام کرنا۔ نیکی کی مخالفت دراصل اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت نیکی کے کام کرنے سے اور مخالفت سے رکنے سے ملتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے نا، نیکی کے کام کرنا اور مخالفت کو ترک کرنا، پھر زبان، دل اور عمل سے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ جیسا کہ مسلمانوں سے یہ کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ جتنا زیادہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے قریب رہتا ہے، ایک کنیکٹیوٹی رہتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر میں ہمارا جی نہیں لگتا۔ جی نہ بھی لگے، جو بندہ ذکر میں مصروف ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ اپنے وقت پر اس کا موقع فراہم کر دیتے ہیں، انسانوں کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کی محبت پر اپنی محبوب چیز کو قربان کرنا، یہ صرف وقتی عمل نہیں ہے، لانگ لاسٹنگ ہے۔ جیسے جب چوتھے پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی تو اس موقع پر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ یعنی محبت ہے تو جس سے زیادہ محبت ہے اس کے لیے چھوٹی چیز کو قربان کر دو۔ تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، مجھے خیبر کا مال سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل روک لو، پھل صدقہ کر دو۔ سوچیں یہ محبت کے اصول کا کتنا عمدہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے مستقل اس محبت کو سینچنے کے لیے انتظام کر دیا کہ درخت روک لو گے، اصل روکنے سے مراد یہ ہے، اور اس کے پھل دے دو، یعنی ہر دفعہ باغ تیار کرو اور باغ کا پھل دے دو، لیکن درخت تمہاری ملکیت میں رہیں گے۔
تو اللہ کی محبت پر محبوب چیز کو قربان کرنا یہ اللہ کی محبت میں اضافے کا باعث ہے۔ اور فرض نمازوں کے علاوہ نوافل سے اللہ کا قرب چاہنا، پھر اللہ کے انعامات اور احسانات کا مشاہدہ کرنا، پھر اس کے اسماء و صفات کا دل سے مطالعہ کرنا، یعنی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تعارف حاصل کرتا ہے نا انسان۔ اور اللہ سے محبت کرنے والے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کو تو جانتے ہیں، اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یعنی جس طرح سے جاننے کا حق ہے۔ تو اصل محبت معرفت سے ملتی ہے، اللہ کی پہچان سے ملتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ محبت کے اصول کا ذریعہ مڈ نائٹ ہے، جب آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول کے وقت لوگ مناجات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت ہمارے اسلاف بعض اوقات 3 دن میں قرآن ختم کرتے، بعض اوقات 7 دن میں، اس سے زیادہ بھی، لیکن موسٹلی 7 دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے، یعنی 1 منزل روزانہ۔ ہمیں اس بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے، اور یہ موقع اچھا ہے کہ بندہ اگر ارادہ کر لے، اللہ سے مدد مانگے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ کی محبت مومن کا سرمایہ ہے، قوت ہے، مومن کے دل کا سرور ہے۔ مومن کے لیے یہ محبت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے دل کی عبادت ہے۔ یہ محبت تو امیدوں کی انتہا ہے، یہ محبت روح کی زندگی ہے، یہ محبت دل کی روشنی ہے۔ اور محبت کرنے والا اللہ کی فرما برداری کو اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھتا ہے۔ محبت میں اطاعت سے لذت ملتی ہے، محبت میں اطاعت نعمت بن جاتی ہے، اللہ کی رضا کا حصول سب سے بڑی سرگرمی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی ایسی محبت نصیب کریں جس کی وجہ سے ہم گناہوں کو کبھی کرنے کا سوچ ہی نہ سکیں، اور اللہ سے ایسی محبت اللہ تعالیٰ نصیب کریں جس کی وجہ سے ہمارے لیے ایسے اعمال آسان ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت توجہ مانگتی ہے، دھیان اس کی طرف رکھنا، یہی تو محبت کی نشانی ہے۔ اور اس کی جانب دھیان کروانے والی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز اس کا ذکر ہے۔ تو جو ذکر کرتا ہے وہ دل میں بھی یاد کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قیمتی اثاثے کو ہمیں بھی نصیب فرمائے۔